حال ہی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا ایک بندے کی، اور اس کا نام تھا ساحل ادیم کے نام سے کوئی بندہ تھا. خیر میں نے تو اسے پہلی بار سنا، اور اس کے ساتھ جو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ اپنا سوال لے کر آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات غامدی صاحب اور ان کے شاگردوں نے قرآن سے ثابت کی ہے، یعنی کہ انہوں نے متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ وفات کیا ہے. اور وہ ساحل ادیم سے کہہ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں مانتے. اور دوسرا اس کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، یعنی ان کی سیکنڈ کمنگ ہونی ہے، دوسری آمد ہونی ہے ان کی. لیکن قرآن مجید سے ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ پتہ چلے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. اب یہ اس کے مین ٹاپک تھے، دو مین سوال تھے. تو میں ان دونوں سوالوں پر اور پھر ساحل ادیم کے جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آج، اور میں انہی دو پہلوؤں کو دیکھوں گا. اب جو سوال کرنے والا تھا اس نے اپنے سوال کر دیا، اب ساحل اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ اب وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ غامدی صاحب کی جو ہے وہ نہ تو اس کی عربی کی گرامر اچھی ہے، اور پھر اس نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا، اور جس طریقے سے عربی کی گرامر کہتی ہے، جس طریقے سے متوفی کا ترجمہ کرنا چاہیے اس نے نہیں کیا. اور دوسری بات کہ اس نے متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ جو غامدی صاحب نے موت کی ہے نا، مطلب وفات کی ہے، غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو موت ہوئی ہے. اور ساحل ادیم یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یعنی غامدی صاحب نے وہ ترجمہ جو ہے متوفی کا ترجمہ موت کیا ہے، اس لیے وہ درست نہیں ہے، اور گرامر کے اعتبار سے بھی، اور غامدی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ ترجمہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو دوسرا سوال تھا اس بندے کا کہ حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں، تو اس کو تو وہ ٹال مٹول کر کے اس کا جواب ہی نہیں دیتا کہ عیسیٰ نے آنا ہے یا نہیں. اس بات کے بارے میں تو وہ بات کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات تو یہی ہے نا، کیونکہ یہ دونوں سوال بھی ایک دوسرے سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. اب ہے تو وہاں وہ بے بس، کیونکہ حدیثوں میں تو بھرمار ہے کہ عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے اور حضرت محمد کا امتی بن کر آنا ہے. اب قرآن اس بات کی شہادت دیتا نہیں، تو اب وہ وہاں کسی بھی بہانے سے ادھر ادھر کی بات کر کے پھر پہلے پوائنٹ پر ہی آ جاتا ہے کہ عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا، غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد ایک ویسی عام سی بات شروع کر لیتا ہے کہ آج کل جو دنیا میں ہیں جو لوگ اتنے عیسائی ہو رہے ہیں، بازو کھول کھول کے عیسائیت میں جا رہے ہیں، وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے لاٹری دی ہوئی ان کو کہ جی انجیل میں ایک ایسی سطر لکھی ہوئی ہے جس کے وہ لوگ اس پر یقین کر کے جا رہے ہیں بس بھاگم بھاگ میں، اور بس بازو کھول کھول کر دونوں ہاتھوں سے ویلکم کہتے ہیں کرسچینٹی کو، اور اس میں جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اب وہ میں سطر آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کون سی سطر کہہ رہا تھا. اب یہاں پر دوسرے سوال کا تو جواب دیتا ہی نہیں، اور دوبارہ سے گھوم کے پھر اسی پہلے پہ آ جاتا ہے کہ عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، یعنی مرے بغیر وہ آسمان پر چلے گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ غامدی صاحب کی گرامر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہی ہے، غامدی کو پتہ ہے. لیکن ساحل ادیم کی الجھنیں جو ہیں وہ میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، اور ہوں گی بھی، مجھے پتہ ہے. اور یہ جو جس طریقے سے بات کرے اس کو تو اپنا نہیں پتہ کہ قرآن مجید کی آیات جو کہ نازل ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب ہے، اور کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے اور کیا وجود ہے اس کا. تم اس بات پر جو ایک تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا بھی ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھا ہوگا کہ تنقیدی نظریے سے پڑھا ہوگا. اس کتاب کو پڑھ کے تم کیا اس پر بات کر سکتے ہو؟ کیونکہ اگر یہ بندہ اگر قرآن مجید کو بھی جانتا تو یہ باتیں نہ کرتا، کیونکہ عیسیٰ تو ابھی قرآن مجید کے مطابق ابھی چھوٹے ہی تھے، تو گود سے کلام کر کے کہتے ہیں کہ
سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ پہلے بھی میں اس پر بات کر چکا ہوں، باقاعدہ میں نے اس کا تفصیلی جو ہے جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ جو سورہ مریم کی 19 کی 33 نمبر آیت ہے، یہ جس کا بھی میں نے ترجمہ پڑھا ہے، جو کہ گود سے کلام کرتا ہے کہ سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ اب اس آیت کو غور سے دیکھو تو اب میں اگر بات ختم کرنی چاہوں تو پھر ادھر ہی ہو جائے بات ختم، کیونکہ اگر تمہارا ایمان ہو ساحل دیم، اگر تمہارا ایمان ہو کہ یہ ایک بھی آیت اور ایک بھی لفظ قرآن مجید کا سچا ہے، تو پھر تم مانو کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دیا گیا اسی آیت کے مطابق، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے اور کہہ رہے ہیں کہ سلام اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بات اگر تم یقین کی کرو تو پھر بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں تمہاری تسلی کے لیے اور بھی بہت سے حوالے دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت عیسیٰ کے پورے مشن اور پوری زندگی کو چند لفظوں میں سمیٹ دیتی ہے۔ عیسیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد میرے زندہ ہو کر اٹھائے جانے پر بھی سلامتی ہے۔ اگر تمہارا ایمان کے قرآن مجید کی ہر ایک آیت سچی ہے تو پھر اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے میرے بھائی عیسیٰ کی صلیبی موت کو تسلیم کرو۔ اس کے علاوہ بھی اور حوالے، اور میں اس کی بالکل تسلی کرواؤں گا اس بات میں 100%، اس کی ہر بات کا جو کہ درست نہیں ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ اب ٹوٹل پورے قرآن مجید میں ٹوٹل جتنی بھی آیات ہیں، سب میں ایک آیت ہے جس کو سورہ نساء میں ہے 157 سے 158، مین تو 157 ہے، تو اس میں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ ایک پوری آیت ہے، یہ اس کے پاس یہی پوری آیت ہے جسے تم کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے یہودیوں سے کہ تم نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی اسے صلیب دیا بلکہ تمہیں اجتباء ہو گیا۔ یعنی کہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، اگر ہم اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس آیت میں یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے فرماتا ہے کہ تم نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی اسے صلیب دیا بلکہ تمہیں اجتباء ہو گیا۔ اب اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں کہ تم نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے صلیب دیا۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کیوں یہودیوں سے بھی یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ یہودیوں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ یہودی کون ہوتے ہیں اس وقت عیسیٰ کو صلیب دینے والے؟ انجیل کہتی ہے کہ عیسیٰ کو صلیب دینے والے رومی تھے، اور اس وقت جو طریقہ کار تھا، جو سوچ تھی صلیب دینے کی، یعنی کہ اس طریقے کی جو بہت ہی دردناک سزا تھی، یہ رومیوں کی تھی، یعنی میتھڈ تھا ان کا کہ وہ دیتے تھے۔ جیسے آج ہم اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو وہاں پر وہ جو شخص چوری کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یعنی ان کا میتھڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اور سزا کے لیے ان کی الگ الگ، کسی اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کے لیے الگ الگ سزائیں، یہ ان کا میتھڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یورپ میں ایسا میتھڈ نہیں ہمیں ملتا، تو اس وقت صلیب دینے کا جو میتھڈ تھا وہ رومیوں کا تھا، اور جو صلیب دینے والے وہ تو رومی تھے۔ یہودی صرف اس پر الزام لگا رہے تھے کہ دیکھو یہ تو کفر بکتا ہے اور اس کو صلیب دیا جانا چاہیے، اور بادشاہ بھی کہتا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو صلیب دے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی اسی بات کا حکم دے دیا۔ صلیب اس کو چڑھانے والے، اس کو جو ہے دردناک موت دینے والے جو ہیں عیسیٰ کو، وہ رومی تھے، یہودی نہیں تھے وہ، اور قرآن یہی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی بالکل سمپلی دیکھیں تو قرآن بالکل یہی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہودیوں سے کہتا ہے کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا اور نہ ہی تم نے اسے صلیب دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو امید ہے کہ تم لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اصل میں نا قصور ساحل کا نہیں ہے بھائی، تمہارا قصور نہیں ہے۔ تم نے اصل میں نا رٹا لگایا ہوا ہے بچپن سے، یہی جو کہ ابھی بھی چلتا آ رہا ہے، اور بچپن سے یہی ہے کہ عیسیٰ کو صلیب نہیں دیا گیا، اس لیے اب تمہیں قرآن مجید کی بھی آیات جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتی۔ قرآن کی آیت پڑھ لینا اور دماغ وہی رکھنا جو کہ 1400-1500 سال پہلے یا آج سے یا اسی صدی میں یہ لگا لیں آپ
کہ 21ویں صدی میں جو آپ کو بتایا گیا قرآن کی آیت پڑھ لینی ہے، لیکن دماغ وہی ہے جو کہ ہم نے کسی خطبہ میں سنا ہے۔ ہم جب سورہ عمران اور یعنی 3 نمبر سورت کی 185 نمبر آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر بشر جو اس دنیا میں آ گیا ہے وہ مرے بغیر اس دنیا سے واپس جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت جا ہی نہیں سکتا۔ کنفرمڈ بات ہے کہ سب کو موت آنی ہے۔ اس آیت کے مطابق سورہ عمران 3185 کے مطابق ہر بشر کو موت آنی ہے۔ اس کے بعد 21 نمبر سورت اور اس کی 35 نمبر آیت میں بھی بالکل سیم یہی بات ہے۔ یہ دونوں آیتیں کنفرم کرتی ہیں کہ ہر بشر کو موت آنی ہے۔ اب اسلام کے مطابق تو حضرت عیسیٰ نبی ہی تھے نا، اب وہ خدا بھی تھے ایک وقت میں، اور ایک وقت میں وہ 3 شخصیات رکھتے تھے۔ اب یہ تو کرسچینٹی کہتی ہے نا، بائبل کہتی ہے، لیکن دین اسلام کے مطابق تو عیسیٰ صرف نبی ہی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ کے لیے جو ہے پھر وہ یہ آیت بدل تو نہیں سکتی، یہ دونوں آیات نہیں بدل سکتی۔ کیا عیسیٰ بشر نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ کے پاس جسم نہیں تھا جو ہر بشر کے پاس ہوتا ہے؟ کیا عیسیٰ کے پاس نہیں تھا؟ کیا عیسیٰ کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی تھی؟ ہر عیسیٰ کو بھوک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ بھوک بھی لگتی تھی اور پیاس بھی، کیونکہ وہ انسانی جسم بھی رکھتے تھے۔ اور یہ باتیں میں آپ کو پتہ ہے کس لیے بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ 2 آیات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں نا، آپ کا دماغ ان دونوں آیات کے اوپر لگ سکے کہ ایک جو بشر ہے نا، جو آدمی ہے، جس کے جو انسانی جسم میں ہے، اس کو یہ سب کچھ لگتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ انسانی جسم کو جو ہے وہ موت آنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عیسیٰ مرے بغیر ہی اٹھائے گئے تو قرآن مجید کی یہ 2 آیات تو پھر کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، وہ لوگ پوری کر سکتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ مرے بغیر آسمان پر اٹھایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر دعویٰ کریں تو کسی بات پر ہی کر رہے ہوں گے نا۔ تو وہ پھر مجھے ان دونوں آیات کا مطلب بتائیں کہ ان دونوں آیات میں جو ہر بشر کے موت چکنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہر انسان نے مرے بغیر اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، بھئی کسی صورت جا نہیں سکتا، وہ اوپر اٹھایا جائے، وہ کسی صورت بھی کہیں چلا جائے، وہ مرے بغیر جا ہی نہیں سکتے ان دونوں آیات کے مطابق، ٹھیک ہے؟ یعنی وہی شخص ان دونوں آیات کو جو ہے وہ پھر اچھے طریقے سے بیان بھی کر سکتا ہے اور مجھے بتائے گا بھی کہ ان دونوں آیات کا پھر کیا مطلب ہے۔ کیونکہ اگر عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے مرے بغیر تو پھر تو ان آیات کے مطابق ہر بشر کے مرنے کی جو بات ہو رہی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہر بشر نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر عیسیٰ نے تو ان آیات کو ہی جو ہے وہ اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں تو پھر جھوٹا کر دیا۔ اور بلکہ جھوٹا عیسیٰ نے نہیں کیا، بلکہ جھوٹا وہ کر رہے ہیں جو ان باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ مرے بغیر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب اس کے بعد ساحل جو بات بدل کر اس بات پر آتا ہے کہ مسیحیت میں لوگ اس لیے بازو کھول کر آ رہے ہیں کیونکہ انجیل میں ایک سطر لکھی ہے جس کا میں ابھی پہلے سٹارٹ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آگے چل کر وہ سطر بھی بتاتا ہوں جو اس نے کہا ہے، حالانکہ ایسا انجیل میں نہیں لکھا۔ یہ صرف اس کی کارستانی ہے اور یہ صرف اسی کا جھوٹ ہے، اور ایسا انجیل میں بالکل بھی نہیں لکھا۔ میں آپ کو بالکل حوالہ بھی دوں گا۔ اور وہ سطر کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا ہے کہ میں نے اپنی جان اب صلیب پر تمہارے لیے دے دی ہے اور تمہارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اس لیے اب تم کنفرم جنتی ہو۔ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ نے صلیب پر اپنی جان دے کر گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب تم کنفرم جانتی ہو، یعنی اب تم نے جنت میں جانا ہے، بے شک گناہ کرتے رہو ساری زندگی اور جو کچھ مرضی کرتے رہو، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ عیاشیاں کرو، ناچ رنگ دیکھو، ہر طرح کے نشے کرو، چوریاں کرو، زنا کرو، ہر الٹا کام کرو، اور پھر بس تم پکے جنتی ہو۔ اب یہ ساحل کہہ رہا ہے، خیر اس نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا، لیکن ان کا مطلب تو یہی نا کہ اس نے کہہ دیا کہ جو مرضی کرو، میں نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی ہے، اب بس تم جنتی ہو، پکے جنتی ہو۔
اب پہلی بات تو اس کی بات جو اس نے پہلے کی تھی وہ تو 100% ناقابل قبول تھی، جو میں اس سے پہلے بات آپ سے کر رہا تھا. لیکن یہ جو بات اس نے کی ہے 70 والی، یہ 110% جھوٹ ہے. اور ایسی ہی یہ جھوٹی کہانیاں جو ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بالکل ہی جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے ان لوگوں نے جو ہے وہ تمام دنیا کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. سال بھائی میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، سب سے پہلے تم خود کی کتاب کو پڑھو اور سمجھو، اور پھر کوئی اور بات کرو. پہلی بات کہ انجیل میں ایسی کوئی سطر نہیں جہاں حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ اب میں صلیب پر جان دے دی اور تمہارے گناہ میں نے معاف کر دی، اب تم کنفرم جانتی ہو. دوسری بات کہ اگر تم نے وہ سطر پڑھی ہے تو مجھے حوالہ دو تاکہ میں بھی پڑھ سکوں، اور سارے لوگ جن کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو لوگ اس بات کے بارے میں جو ہے وہ بھی یہی غلط رائے رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکیں کہ ہاں ایسا ہی لکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پڑھ لکھ کر بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ دل اور دماغ دونوں ہی سوچتے کہ یہ بندہ ایسے بات کیسے کر سکتا ہے. یعنی ہم اس کو کہ ایک ان پڑھ جاہل جس کی بات ہم کر سکتے ہیں، ایک پڑھا لکھا جاہل. اگر تم انجیل پڑھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ جہاں کہیں بھی حضرت عیسیٰ نے خود کسی کو شفا دے کر اس کے گناہ معاف کیے، اس کے بعد عیسیٰ نے فرمایا جا پھر گناہ نہ کرنا. یعنی کہ ایک کنڈیشن رکھ دی گناہ معاف کرنے کے بعد کہ ایک بار تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی، اور جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں موروثی گناہ بھی معاف ہوتا ہے. جو موروثی گناہ حضرت آدم سے چلتا آ رہا ہے وہ بھی معاف، اور اب تک جتنے گناہ کیے وہ بھی معاف. لیکن بعد میں کیا کنڈیشن رکھی ہے کہ اب گناہ نہ کرنا. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یوحنا کی انجیل 11 باب اور 8 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع جب کسی کو شفا دیتے ہیں تو وہاں پر اسے کہتے ہیں کہ جا تو اب اچھا ہوگا، پھر گناہ نہ کرنا. اور سیم یہی بات جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور آدمی بتاتا ہوں. عیسیٰ کی ایسی تعلیم نہیں ہو سکتی کہ وہ کہے کہ جاؤ اب تم جنتی ہو اور تمہارے سب گناہ معاف ہوئے، اگلے پچھلے اور جو تم نے آگے کرنے آ کے وہ بھی معاف. ایسا نہیں ہے بھائی. یہ حوالہ یہ بالکل سیم عیسیٰ کے الفاظ ہیں، اور یہ بات ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ایسی ہی غلط رائے اور بھی رکھتے ہیں. اور یوحنا 14 باب اور 5 آیت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے. شفا دینے کے بعد یعنی گناہ معاف کرنے کے بعد، شفا تو ابھی ملتی تھی نا کہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد عیسیٰ کہتا ہے کہ جا پھر اب گناہ نہ کرنا. تو اگر ساحل والی سطر جو ساحل کہہ رہا ہے کہ یہ سطر عیسیٰ نے جو ہے وہ بائبل میں جو ہے وہ ادھر بتائی ہے انجیل میں، اگر ایسا ہوتا نا تو عیسیٰ گناہ معاف کرنے کے بعد کبھی یہ نہ کہتا کہ جاؤ پھر گناہ نہ کرنا. وہ کہتا کہ جاؤ جتنے مرضی گناہ کرو، اب تم تو پکی جانتی ہو. ایسا بھئی مسیحیت میں نہیں ہے. ایک حدیث نوٹ کیجیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 272 اور بخاری کی ہے 2388. ان دونوں میں یہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ نبی سے آ کر ایک بندہ پوچھتا ہے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، خواہ اس نے چوری کی ہو خواہ اس نے زنا کیا ہو. تو وہ بندہ بڑا ہی حیران ہو کر پھر پوچھتا ہے، یہی بات دہراتا ہے کہ خواہ اس نے چوری کی ہو یا زنا بھی کیا ہو. تو نبی پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، اگر اس نے چوری بھی کی ہو یا زنا بھی کیا ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. اب یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بات کر رہا ہوں میں. بھئی کنفرم جنتی تو آپ ہو، بھئی تم ہو کنفرم جنتی، اور یہ ہے کنفرم جنت والی بات. اور 72 حوروں کی جو لگی ہوئی ہے نا کہ وہ ملنی ہے جا کے. بھئی یہ بات ہے کہ دیکھو ساری عمر جو مرضی کرو، چوری کرو، کیونکہ زنا جتنا بڑا گناہ تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی جو ہے وہ کرو، چوری کرو. تو اس کے علاوہ بھی اور جتنے، یہ تو بڑے گناہ نا، اس سے چھوٹے چھوٹے تو پھر ہم ہی معاف ہو جانے ہیں نا. یہ تو بڑے گناہوں کی بات ہو گئی نا کہ پھر
جو اس بات پر ایمان رکھے گا، کلمہ پڑھ لے گا، وہ تو کنفرم جنتی ہے، وہ جنت میں. یہ بات مسیحیت میں نہیں ہے، عیسائیت میں نہیں ہے. جو تم جھوٹ گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہو نا، مجمع لگیں اور پھر بس تم اس طریقے سے بات کرتے ہو جیسے پتہ نہیں بڑے عالم اور بڑے پروفیسر. ٹھیک ہے بھائی، ہوگے، لیکن بات وہ کرو جو کہ پڑھی لکھی ہے اور جو کہ باحوال ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ میں اس میں جی ایک سطر لکھی ہے، وہ سطر میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی کہاں لکھی ہے؟ کوئی حوالہ دو کسی کو. وہ آگے جو بیٹھے ہیں سننے والے وہ بھی اندھے ہیں، اور تم جن کو بتا رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے پھر. اور بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ جو ہے نا، بس کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ویوز بڑھانے کا بڑا ہی شوق ہے. ظاہر ہے یوٹیوب پیسے دیتی ہے تو پھر جھوٹ تو چلانا ہی پڑے گا نا. جیسے وہ سیلفی والے کیمرے نہیں آئے کہ بندہ کچھ ہوتا ہے دکھاتا کچھ ہے کیونکہ پیسے ملنے، اور سیم یہی بات ہے. چونکہ اب تم نے کلیم کیا کہ ہاں جی کرسچینٹی میں اور انجیل میں ایسی سطح لکھی ہے، تو پھر بوجھ بھی تم ہی پر ہے. بتاؤ کہ کس جگہ پر لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ اب میں نے گناہ تمہارے اٹھا لیے، اب تم جاؤ، اب تم کنفرم جنتی ہو، پکے جنتی ہو. اور پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کی مصلوبیت کے حوالے سے، کہ اب جو بات ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور بالکل صاف ہے اور واضح. اس کے علاوہ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مرے بغیر نہیں گئے آسمان پر. اس کے لیے میں نے آپ کو ایک بات کی کہ اگر نہیں گئے تو پھر وہ ان 2 آیات کا کیا مطلب ہے جس میں یہ لکھا کہ ہر بشر نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، اور وہ بندہ صحیح بات کر رہا تھا آگے جو بیٹھا تھا نا سوال لے کر، وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہے ہی نہیں قرآن مجید میں. اور واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی سیکنڈ کمنگ یعنی دوسری آمد قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. قرآن مجید اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. تو پھر بات انہیں 2 آیات پر آ جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کی بات نہیں کرتا کہ اس نے دوبارہ آنا ہے، تو پھر وہ مرے بغیر آسمان پر کیسے چلا گیا، اور ان 2 آیات کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 2 آیات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہر بشر نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر سیکنڈ کمنگ بھی نہیں ہے کہ اس نے اب یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس نے دوبارہ آنا ہے اور پھر مرنا ہے، کیونکہ سیکنڈ کمنگ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. وہ تو حدیثوں کو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر تو ہے تو پھر وہ قرآن مجید سے دکھاؤ نا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں. اور گاندھی صاحب یہی کہتے ہیں، اور اسی لیے وہ متوفی کا ترجمہ موت کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے تراجم ہیں جن میں متوفی کا ترجمہ موت ہی کیا گیا ہے. اور وہ لوگ، اب ان لوگوں سے تو تم بہتر عربی جانتے نہیں ہو. اب تم کہتے ہو کہ گاندھی، ٹھیک ہے گاندھی کی عربی مجھے نہیں پتا اس کی گرامر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں ان لوگوں سے تو بہتر ادیب تم ساحل ادیم تم عربی نہیں جان سکتے، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہو. تو پھر مجھے بتاؤ کہ جب سیکنڈ کمنگ نہیں ہے، عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہی نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق، تو پھر وہ مرے بغیر آسمان پر اگر چلا گیا ہے تمہارے مطابق، تو پھر ان 2 آیات کا کیا مطلب ہے کہ ہر بشر نے موت کا جو ہے وہ مزہ چکھنا ہے؟ یہ میرا سوال ہے ان تمام لوگوں سے جو یہ تمام اس طرح کی سیم ساحل ادیم جیسی جو ہے رائے رکھتے ہیں، ساحل ادیم جیسا جو ذہن رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے سوال ان کے مائنڈ میں بھی منڈلاتے رہتے ہیں. یہ میرا سوال ساحل سے بھی ہے اور ان تمام لوگوں سے بھی ہے.